شہید ذوالفقار علی بھٹو، میر مرتضیٰ بھٹو، میر شاہ نواز بھٹو، میری شہید رانی بہن محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ، مادر جمہوریت بیگم نصرت بھٹو صاحبہ، روز قیامت اللہ تعالیٰ اپنے قرب میں جگہ دے۔ اس کے ساتھ ساتھ مسٹر اسپیکر، پچھلے دنوں سندھ پارلیمانی رپورٹر ایسوسی ایشن کے رکن حفیظ بلوچ کے بھائی سہیل بلوچ صاحب کا بھی انتقال ہوا ہے، ان کی روح کے لیے بھی اصالِ ثواب کے لیے فاتح خوانی کی جائے۔ اس کے ساتھ مسٹر اسپیکر، پاکستان کی سلامتی، میرے صوبے مہران دھرتی کی سلامتی، اللہ تعالیٰ یہ تمام آفات کو جو ابر رحمت پھر زحمت بنتی جا رہی ہے سندھ کے لوگوں کے لیے میرے، ان سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ تھینک یو مسٹر اسپیکر۔ سائیں مجھے ॻोठ जो डॉक्टर सैयद रहम अली शाह हिते कराची मंझि सुई गैस में डॉक्टर हुयो, उनखे कुझु ॾींहं अॻु में शरपसंदनि अगवा करे बेदर्दी सां क़त्लु कयो, उन जे लाइ दुआए मग़फ़िरत। थैंक यू स्पीकर साहब। सबसे पहले पाकिस्तान के लिए दुआ, अल्लाह ताला पाकिस्तान को माशी इस्तेकाम दे। हमारे एमक्यूएम के डिप्टी कन्वीनर और हमारे कुलीग एमपीए कंवर नवीद भाई गुज़िश्ता 1 साल से बीमार हैं, उनकी सेहतयाबी के लिए दुआ। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد۔ دعا الفاتحة۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ یا الہ العالمین یا رب العالمین جے تب موت یا شہادت جے موت یا عزت ما ممبرن جن جے لا چو شہیدن اے مری ولن جے لا اللہ جے کی بھی نفانی دنیا کے شدے دار البقا جے طرف روانہ تھی آن اللہ سمورن جی بخشش فرما، اللہ سمورن جی مغفرت فرما، اللہ سمورن کے جنت الفردوس نصیب فرما، اللہ سمورن کے تاجدار ختم نبوت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جی شفاعت کبرا نصیب کرے، جنت میں اعلیٰ درجہ نصیب فرما، اللہ پوئرن کے صبر جمیل سمالا مال فرما، اللہ جے کے روڈا سے یا گرن اسپتالم بیمارن اللہ ان کے شفا کلی نصیب فرما، تندرستی عطا فرما، صحت عطا فرما، اللہ ملک پاکستان اے پاکستان جے عوام جی حفاظت فرما، اللہ سندھ دھرتی جی بھی تو خیب پارتا، اللہ جے کہ ان مقدس سیوان میں عزت ماں ممبر بیٹھا تھی، اللہ سمورن جی بھی حفاظت فرما، سمورن جی حال جی متا رحم کرم نوازی فرما، اللہم ربنا تقبل منا
إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه وأهل بيته وبارك وسلم آمين برحمة. یہ سارے پوائنٹ آف آرڈر ایک ساتھ کیسے ہوں گے؟ ویل ٹیک اٹ آفٹر دا ہاؤس بزنس. اوکے، آفٹر دا ہاؤس بزنس ویل ٹیک اٹ. جی وہ آپ آپس میں وہ کر لیں، طے کر لیں. بائی دیٹ ٹائم لیٹس ویلکم ڈاکٹر حسین عسکری، سی او فاطمہ جناح ڈینٹل کالج کراچی. ویلکم ٹو دا ہاؤس. And then Mr. Habib Basrawi Saab, he has just come from United States of America to see how our assemblies are working. Both of you, welcome to the house. Now there is question and answers. Question number 928, Nusrat Abbasi Sahiba. He is not here. Question number 1263, Ghazala Syal Sahiba. Nahi hai? Question number 1270, Ghazala Syal Sahiba. She's not here. Now, question number 1669, Sadia Javed Sahiba. Ji. Question number 1669. Answer may be taken as read. میں اپنا سپلیمنٹری پہلا پوچھنا چاہ رہی ہوں منسٹر صاحب سے کہ کیا آج تک سپریم کورٹ سے، کیونکہ انہوں نے ڈیٹ دی ہے 28/11/2012 سے سپریم کورٹ نے بین لگایا ہوا ہے رجسٹریشن، میوٹیشن اور ساری چیزوں پہ، تو کیا وہ آج تک بین لگا ہوا ہے؟ جی بہت شکریہ، ویری ریلیونٹ کوشچن. 2012 کی ججمنٹ ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کی جس پہ لینڈ الاٹمنٹ پہ بین امپوز کیا تھا. the spirit of the order was کہ لینڈ ریکارڈ تب ڈیجیٹائز اور کمپیوٹرائز نہیں ہوا تھا، اور پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب کا ویژن تھا کہ لینڈ کو ہم کمپیوٹرائز کریں اور ڈیجیٹائز کریں. تو اس کے بعد ابھی 90% آف دا لینڈ ریکارڈ ہیز بین کمپیوٹرائزڈ. تو جو ججمنٹ تھی 2012 کی، اس تحت الاٹمنٹ پہ جو ہمارے گوٹ ہیں ان پہ بین تھا. جو ریگولرائزیشن ہے یا میوٹیشن ہے اس پہ کوئی اسپیسیفک آرڈر نہیں تھے. ابھی ریسنٹلی جو ہمارے فلڈ افیکٹیز ہیں ان کو چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے فری آف کاسٹ گوٹھ آباد اسکیم کے تحت زمینیں، اور صرف زمینیں نہیں پر ان زمینوں پہ گھروں کی کنسٹرکشن وہ بھی فری آف کاسٹ، یہ منصوبہ اور ویژن تھا بلاول بھٹو زرداری صاحب کا، جس کی 6000 سندیں لاڑکانو ڈویژن میں ڈسٹریبیوٹ ہو رہی ہیں. ہر ڈویژن میں یہ ہوں گی. تو دس از دا کرنٹ سچویشن. 1987 میں اس کا ایکٹ گوٹھ آباد اسکیم کا آیا تھا اسمبلی سے پاس ہو کے. اس کے رولز بنے 2008 میں، تو اس تحت کام چل رہا ہے. اور وی ہیو مختار کارز ان ایوری ڈسٹرکٹ آف گوٹھ آباد. جو پرانی 2010 سے پہلے ہمارے ولیجز جو سینکشنڈ ہیں اور الاٹڈ ہیں، تو ان کے ڈے ٹو ڈے افیئرز وہ دیکھتے ہیں. جی منسٹر صاحب نے جو جواب دیا ہے اباؤٹ ریگولائزیشن آف دا ولیجز، اس میں ایک تو ٹھٹا کا انہوں نے نمبر نہیں دیا، اور دوسرا میں ان سے یہ سوال پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ جن گوٹوں کو ہم ریگولائز کرتے ہیں ریونیو ڈپارٹمنٹ ان کو کیا فیسلٹیز پرووائڈ کرتا ہے؟ دیکھیں، بورڈ آف ریونیو از دا اتھارٹی ٹو الاٹ دا ولیجز،
اور لینڈ ریکارڈ کی سیف کیپنگ اور لینڈ ریکارڈ کی جو رجسٹریشن ہوتی ہے, میوٹیشن ہوتی ہے, ٹرانسفر آف ڈیڈ ہوتا ہے, ٹرانسفر آف ٹائٹل جس کو ہم کہتے ہیں, تو وہ ہوتا ہے جو ان کو جو سہولتیں ہیں تو وہ مختلف ڈپارٹمنٹس اس میں ان کی ریلیونس آ جاتی ہے. جیسے ہمارا لوکل گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ بھی ہے, سندھ کچی آبادیز کا جو ڈپارٹمنٹ ہے تو وہ دیا جاتا ہے. جو بورڈ آف ریونیو کا جو ڈومین ہے, ایمبٹ ہے, وہ صرف لینڈ الاٹمنٹ, ریگولرائزیشن اور ڈے ٹو ڈے جو ان کی ٹرانسفر آف ٹائٹل ہوتا ہے, یہ جو سندیں ایشو ہوتی ہیں, جو ولیج فارمز ہوتے ہیں, تو اس تک وہ محدود ہوتا ہے. تھینک یو. شکریہ مسٹر اسپیکر. میرا ضمنی سوال ہے منسٹر صاحب سے کہ جو ٹیبل پر ہمارے پاس ایک پرفارما ہے سعدیہ جاوید کے سوال کے جواب میں, اس میں صرف 3 ڈسٹرکٹ کا ذکر ہے. حیدرآباد ڈویژن ہے, ٹھٹا ہے, اور کراچی میں غربی ہے. تو میں پوچھنا یہ چاہ رہی ہوں کہ صرف غربی میں ہی یہ سارے پلاٹ ہیں یا کراچی کے دیگر ڈسٹرکٹ میں بھی موجود ہیں؟ اور اس کے ساتھ دوسری بات یہ کہ جو ہمارے پاس ایس ٹی پلاٹ ہوتے ہیں وہ ہم دے رہے ہوتے ہیں لوگوں کو تعلیمی سہولت اور صحت کی سہولت کے لیے, کیا وہ بھی اس اسکیم کا حصہ ہوں گے یا وہ اس سے ہٹ کر ہوں گے کہ ان کو ریگولائز کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے؟ تھینک یو. جی, اس میں جو ڈیٹا ہے جو آرڈر آف دا ڈے میں اس میں چھپا ہے تو انہی ڈسٹرکٹس جن کا ذکر ہے انہی میں یہ پروجیکٹ چل رہا ہے, اسکیم چل رہی ہے. اور جو ان نے ذکر کیا جو ایمنٹی پلاٹس ہو گیا کسی پرپز کے لیے, تو گوٹھ آباد ایکٹ کے تحت جو پروویژن ہے لا کی, ہم اس تحت یہ دیتے ہیں. اس کی کرائیٹیریا جو ہے وہ بھی اس ایکٹ میں ڈیفائنڈ ہے. بلکہ ایک کمیٹی چیف منسٹر سندھ نے بیچ میں کانسٹیٹیوٹ کی تھی جس میں ہمارے ڈسٹرکٹ ملیر کے ایم این ایز اور ایم پی ایز اس کا حصہ تھے. میں اس کا چیئرمین ہوں, اور جو میرے سیکرٹری ہیں سینئر ممبر وہ اس کے سیکرٹری آف دا کمیٹی ہیں, وہ بھی اس پہ کام کر رہے ہیں. ریگولرائزیشن آف اربن ولیجز, جو کراچی میں اربن ولیجز ہیں ہمارے, ان کی ریگولرائزیشن پہ کام چل رہا ہے. اور اس پہ ہم نے تمام ڈپٹی کمشنرز کو اس میٹنگز میں ہم نے بلایا ہے, ان کو انگیج کیا ہے, جس کی 2 سیٹنگز ہوئی ہیں, تیسری ابھی ہونے والی ہے. تو اس طریقے سے کام چل رہا ہے. باقی اس میں جو پرسکرائبڈ ہے سندھ گوٹھ آباد ایکٹ میں, اس تحت ہی یہ لینڈ الاٹمنٹس اور یہ ریگولرائزیشن ہوتی ہے. تھینک یو سر. سر, میرا منسٹر صاحب سے سوال ہے کہ یہ آپ نے پوری گوٹھ آباد جو پورا آپ نے بتایا اور اس کو بریف کیا ہے, تھوڑا یہ بتائیں گے اس کا طریقہ کار جو اسمبلی نے اس کو پاس کیا, اور پاس کرنے کے بعد آپ نے 2008 میں اس کے جو ہے رولز آف بزنس بنے, تو رولز آف بزنس کے بعد اس وقت کرنٹ آپ نے بتایا ملیر, ویسٹ, حیدرآباد, ٹھٹا, تو اس کا کیا, یہ کب آباد کیے گئے تھے اور اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ دیکھیں, اس کا ایک تو جو ٹائم فریم کی ہماری آنریبل ایم پی اے صاحب نے پوچھا, تو 1987 سے یہ پروسیجر آن گوئنگ ہے اور ٹائم ٹو ٹائم یہ ہوتا ہوا آ رہا ہے. اور ان کا جو دوسرا سوال ہے کہ کیا کرائیٹیریا ہے گوٹھ آباد ایکٹ کے تحت کسی بھی گاؤں کو سینکشن کرنا یا الاٹمنٹ کرنا یا ریگولرائز کرنا, تو دیکھیں ہمارا سندھ صوبہ ہسٹوریکلی اٹس اے ویری رچ پروونس, پر انفارچونیٹلی جو ہمارے اکنامیکل حالات رہے ہیں ہمارے ملک کے, تو اس میں ہماری سیٹلمنٹس ہوتی ہیں. ہمارے جو علاقے ہیں رورل ایریاز, تو یوزلی ان میں سیٹلرز آتے ہیں جو بیٹھتے ہیں. ہمارے اسٹیٹ لینڈ جو گورنمنٹ دیتی ہے, آبویسلی وہ اسٹیٹ لینڈ ہے, اس تک ان کے پاورز ہوتے ہیں جس پہ وہ کر سکتے ہیں. تو یہ سیٹلمنٹس ہوتی ہیں مختلف ٹائم ٹو ٹائم جو ہوتی ہوئی آ رہی ہیں 87 یا 85 آنورڈز, تو ان کی کرائیٹیریا پورسٹ آف دا پور جو ہوتی ہے, جو لوکل وہاں پہ تاپیدار اور مختار کار اسسٹنٹ کمشنرز ہوتے ہیں, تو وہ ان کی ایک جوائنٹ اپلیکیشن آتی ہے ولیجرز کی, جس تحت ان کی ہمارے ڈسٹرکٹ میں کمیٹی بھی نوٹیفائڈ ہوتی ہے گوٹھ آباد ایکٹ کے تحت, جس کا پروجیکٹ ڈائریکٹر چیئرمین ہوتا ہے, اور اس کی میرے پاس فارمیشن بھی پڑی ہے یہاں پہ. تو اس تحت اس کی تھورو پہلے سروے ہوتی ہے, تھورو اس پہ ریسرچ ہوتی ہے, اس کے بعد یہ کسی بھی گوٹ کو باندھا جاتا ہے.
The question hour is over. Well done, Honorable Minister. Now we go to call attention notices. Call attention notice number 16 of 2023 given notice by Sayyid Hashim Raza Sahab. Ji. शुक्रिया जनाब स्पीकर। लेकिन कॉल अटेंशन पढ़ने से पहले लास्ट टाइम भी ये फ्राइडे वाले दिन कॉल अटेंशन मौजूद थी और मिनिस्टर साहब नहीं थे। हमारी रिक्वेस्ट थी कि मिनिस्टर साहब इसका जवाब दें। वो पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी साहब बैठे हैं तो आप सवाल करें अपना। लेकिन वो डेफर इसी बुनियाद पे किया गया था कि मिनिस्टर साहब मौजूद होंगे, और दूसरी बात पार्लियामेंटी सेक्रेटरी साहब कई बार जवाब दे चुके हैं लेकिन उसका कोई अमल होता नहीं। पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी साहब का ड्यूटी यही होती है कि अगर मिनिस्टर नहीं है तो उनके बिहाफ पे वो आपको जवाब दें। जनाब स्पीकर, मेरी रिक्वेस्ट ये है कि अगर वहाँ पर कोई नेग्लिजेंसी है तो सवाल भी किया जाए ना, तो वहाँ पे आज तक मेरे नहीं ख्याल है उस पर अमल दरामद हुआ है। आप सवाल पूछे, वो जवाब देंगे ना आपको सेटिस्फाई करेंगे। जी। Will the Honorable Minister for Local Government Sindh may please to give answer statement that due to non-availability of water in Landi and Korangi, various areas are presenting scene of Karbala. But in some areas of Malir district adjacent to Landi, water is being supplied 24 hours by installing illegal booster pump on the bulk line. What measures are being taken by the Sindh government and water board to deal with this unfair and serve shortage of water? इस पे मैं आपकी इजाज़त से बात करना चाहूँगा कि लांडी और कोरंगी गुज़िश्ता 1.5 साल से इंतहाई मुतासिर है पानी की सप्लाई के हवाले से, और मैंने बारहा वाटर एंड सीवरेज बोर्ड के आला हुक्काम से, ऑफिशियल से मुलाकात की, ख़ुद मिनिस्टर साहब से भी 2-3 चीज़ें उनसे डिस्कस की, रिक्वेस्ट की कि जो सबसे ज़्यादा मुतासिर है इस टाइम कि पिपरी और घारों से जो आने वाला पानी है जनाब स्पीकर, 100% में से 60% एक बिन कासिम और डिस्ट्रिक्ट मलीर ले रहा है, और 40% एरियाज से इस टाइम लांडी, कोरंगी, महमूदाबाद, अख्तर कॉलोनी, शाह फैसल कॉलोनी, पीएफ वेस्ट, डिफेंस, अवामी कॉलोनी, बिलाल और मॉडल के एरियाज़ में जा रहे हैं। मतलब ये एक बहुत बड़ी अनफेयर डिस्ट्रीब्यूशन है वाटर एंड सीवरेज बोर्ड की तरफ से कि 60% पानी बिन कासिम पिपरी से आने वाला वो एक डिस्ट्रिक्ट मलीर में बिन कासिम ले रहा है, और 40% एरिया से बाकी डिस्ट्रिक्ट कोरंगी के और डिस्ट्रिक्ट ईस्ट के 11 इलाके चल रहे हैं। तो ये बहुत ज़्यादा इस पे जो है ये अनजस्टिस है। और इसके साथ साथ जो हमें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हुई वो 2 साल के अंदर बिन कासिम के पिपरी सोर्स से बेतहाशा इलीगल लाइंस ली गई हैं वहाँ से, जो कंपनीज़ में जा रही हैं, जो वहाँ के दीगर इलाके ऐसे हैं जहाँ पर ख़ुद पब्लिक जो है वो कनेक्शन मार रही है लेकिन कोई जो है उसको पुरसाने हाल नहीं है कि उस कनेक्शंस को डिस्कनेक्ट करें। इस पे अलमिया और हुआ कि हमारी जो मेन सोर्स जो डिफेंस और लांडी और कोरंगी को पानी सप्लाई कर रही है, मॉडल को कर रही है, शाह फैसल को कर रही है, उसमें गुज़िश्ता 1.5 साल के अंदर इल्लीगल बूस्टर पंप बनाए गए हैं जिनकी तादाद 9 के करीब है। तो ये मेरे ख्याल से इल्लीगल जो बूस्टर पंप है इसको पॉलिटिकल बेस पे चलाया जा रहा है। कभी इसको छापे लगे वाटर बोर्ड की तरफ से और डीएमसी की तरफ से जो है वो एक लेटर के इलेक्ट्रिक को अरसाल कर दिया गया, मतलब वो सियासी बुनियादों पर उसको ऑन करने की कोशिश की जा रही है लेकिन वो मेन सोर्स पे है। और वाटर एंड सीवरेज बोर्ड का अपना क्राइटेरिया कह रहा है कि आपकी जो मेन लाइंस होती है उसके ऊपर कोई बूस्टिंग पंप नहीं बन सकता। तो ये डिस्ट्रिक्ट मलीर के बिन कासिम मेहरान हाईवे पे रोड है, वहाँ पर मेन 48 की लाइन जो लांडी और कोरंगी को पानी सप्लाई दे रही है उसके ऊपर ये बूस्टिंग पंप लगे हुए हैं। मेरी फौरी गुजारिश है मिनिस्टर साहब से, पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी यहाँ पे मौजूद है, उनसे कि इसको जो पब्लिक हेल्थ इन्होंने नाम दे दिया कि पब्लिक हेल्थ ने उसको ऑन किया है, तो 2-3 को ऑन किया है, बाकी वो सारे इलीगल हैं, तो उसको कम से कम
بند کرائیں یا پھر اس کو کوئی ٹائمنگ شیڈیول کریں. وہ 24 آورز چل رہا ہے, 24 گھنٹے چلنے کی وجہ سے لانڈی, کورنگی, ملیر, شاہ فیصل, ڈیفینس, اختر کالونی, محمود آباد سارے متاثر ہیں. تو اس کو 24 گھنٹے کی جو اس کی ڈیورنگ ہے, جو ٹائمنگ ہے, اس کو بند کیا جائے. اس کے 4 گھنٹے, کیونکہ کراچی میں دیگر پمپس ہیں وہ 4 گھنٹے 3 گھنٹے چل رہے ہیں, تو یہ کون سے ایسے پمپس ہیں جو 24 گھنٹے چل رہے ہیں؟ تو اس کی تحقیقات بھی ہونی چاہیے اور اس پہ جو ہے نظر ثانی بھی ہونی چاہیے. جی